Assalamu alaikum, guys. I'm a little late as per schedule, but I had to come to another place for Iftari today, and things didn't really work out on my timeline. So here we are. We still have 40 minutes. We're going to try, and we of course are going to try and complete chapter 2. سيقول. So we'll get to it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو اپنے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. آپ فرما دیں مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہ ہو. اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے. اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں. اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اور تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے سے اسی کی سمت پھیر لیا کرو. تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں. پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ. اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں. اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بے شک
صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدر شناس خبردار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں تو میں انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، جب وہ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھ لیں گے، اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے، یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ اور ان کافروں کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے بے شک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟
یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں بہت دور ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنوں میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سخت تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگوں، تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شاباشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح
اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے دفعن جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلے میں روزے یا صدقے یا قربانی، پھر جب تم اطمینان کی ہلاکت پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے، پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے، اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، حج کے چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں نیت کر کے حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو،
جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کیا کرو۔ پھر جس کسی نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر آراستہ، اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکے ہیں، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئے اور قصہ تمام ہو جائے؟ تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری، تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، محض باہمی بغض و حسد کے باعث۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں،
فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر طاقت پا سکیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آپ سے حیض کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کو نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت حلم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں،
اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے دونوں کو اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی کچھ بدلہ دے کر آزادی لے لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ پلٹ جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کو وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم دستور کے مطابق دیتے ہوئے انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو،
یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتن معروف بات کہہ دو، اور عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ Nearly done with the second chapter. I believe دو رکوع رہتے ہیں. Not much of it left. I'll recite this tomorrow with chapter 3 inshallah, because it's time to eat. Allah Hafiz. Thank you.